آج اعظم نے پھر سے تمہیں ڈانٹا؟ 10 سالہ معظم نے سوں سوں کرتی روتی ہوئی مبرہ کی لال ناک دیکھ اپنا رومال اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت وہ دونوں اسکول گراؤنڈ کی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نام مت لو اس بدتمیز کا میرے سامنے، مبرہ غصے سے رومال جھپٹتی اپنی چھوٹی سی ناک کے نتنے پھلا کر بولی۔ معظم کو ہنسی آئی لیکن وہ روک گیا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی سی آفت اس کے بھائی کا غصہ اس پر اتار دے۔ ٹھیک ہے وہ بدتمیز ہے، لیکن تم بھی کچھ کم نہیں ہو چھوٹی چویا۔ کس نے کہا تھا اس کے شوز کے نیچے چوئنگم لگانے کے لیے؟ معظم نے مصنوعی غصے سے اسے جھاڑا۔ مبرہ کو وہ منظر یاد کرتے ہنسی آئی۔ لاسٹ ٹائم اس نے میری واٹر بوٹل اسکول سے باہر پھینک دی تھی، اس کا بدلہ تھا یہ، اپنی ہائی پونی ٹیل کو جھٹکتی ہوئی مسکراتی چمکتی آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ تو پھر رویا بھی نہیں کرو، مجھے معلوم ہے اب تم نے آج کی ڈانٹ کا بھی کوئی نہ کوئی بدلہ میرے معصوم بھائی کے لیے سوچ رکھا ہوگا۔ معظم کے کہنے پر ایک شیطانی ہنسی ہنستے مبرہ نے اسے دیکھا، لیکن اس کے معصوم بھائی کہنے پر منہ بسور گئی۔ تم میرے دوست ہو یا اس کے بھائی؟ مبرہ نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھاتے اس سے پوچھا۔ معظم ابھی کوئی جواب دیتا جب غصے سے لال پیلے ہوتے اعظم کو ان کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بینچ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اعظم کیا ہوا؟ معظم نے اس کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ کر پوچھا، جو اپنی لال آنکھوں سے مبرہ کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ مبرہ کی نظریں بھی برابر اس کی آنکھوں میں جمی تھی۔ اپنی اس چہیتی سے پوچھو اس نے کیا کیا ہے؟ اعظم نے مبرہ کی طرف اشارہ کرتے معظم سے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، اس نے تمہارے شوز پر… وہ نہیں، اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے وہ پوچھو اس سے ذرا۔ بلکہ چھوڑو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، اس نے میرے نام سے ایک لیٹر لکھ کر ردا اعظم کی ہم جماعت کو بھیجا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک کاغذ معظم کی جانب بڑھایا۔ معظم 8 سال کی بچی کی اتنی چلاکی پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کل مبرہ نے اسکول کے میٹرک کلاس کے ایک شاگرد لڑکے کو پرنسپل سے ڈانٹ کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وجہ ایک لڑکی کو اس نے لیٹر بھیجا تھا جس کی شکایت اس لڑکی نے پرنسپل سے کر دی تھی۔ مبرہ کے چھوٹے سے دماغ نے سمجھا اعظم کو وہ اس طرح سے پرنسپل سے ڈانٹ پڑوا سکتی ہے، لیکن اب اعظم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ اسے تو میں آج چھوڑوں گا نہیں۔ اعظم غصے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن معظم نے پہلے ہی اسے تھام کر روک لیا۔ مبرہ ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر اعظم کی ڈانٹ یاد کرتے ہی اسے اپنا آپ صحیح لگا۔ آیا بڑا مجھے ڈانٹنے والا، وہ بڑبڑائی۔ تم سائڈ ہٹو معظم۔ معظم کو ایک طرف دھکا دیے وہ مبرہ کی جانب بڑھا۔ مبرہ ڈر سے بینچ پر چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ دور ہٹو مجھ سے شیطان لڑکے، ورنہ میں بھی ماروں گی تمہیں۔ اندر سے ڈرنے کے باوجود وہ دھمکی دینے سے باز نہ آئی۔ اعظم تو اس کی حرکت پر پہلے ہی تپا ہوا تھا، مزید آگ تو شیطان لفظ نے ہی لگا دی تھی۔ اچھا تم مجھے مارو گی شیطان کی خالہ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے غرایا۔ ریسیس کا ٹائم تھا تو سبھی بچے ان کے آس پاس کھڑے ان کی لڑائی کو بڑے مزے سے دیکھ رہے تھے، جبکہ معظم پریشان تھا کہ ایک طرف چھوٹی سی دوستی تو دوسری طرف بھائی۔ وہ اکثر ہی ان دونوں کی ایسی لڑائیوں سے خائف رہتا تھا۔ اوئے شٹ اپ، میں تمہاری خالہ نہیں ہوں۔ وہ غصے سے پھولے نتنے لیے بینچ سے نیچے اتری۔ اب تو انتہا ہو گئی تھی۔ اعظم نے غصے سے اس کے بال پکڑ لیے۔ پہلے تو مبرہ بے یقینی سے کبھی اعظم کو دیکھتی تو کبھی اپنے بالوں میں پھنسا اس کا ہاتھ۔ پھر جو اس نے لڑنا شروع کیا کہ پرنسپل کی مداخلت نہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا۔ اعظم وہاب، مبرہ ازمیر، دونوں میرے آفس میں آئے فوراً۔ پرنسپل دونوں پر ایک کڑی نظر ڈالتی انہیں اپنے آفس میں لے گئیں، جہاں آفس میں پرنسپل کو بھی فراموش کیے وہ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے رہے۔ ازمیر ملک اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کا انٹر کام بجا۔ لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اس نے کوف سے انٹر کام اٹھایا۔ سر آپ کا موبائل آف ہے؟ چھوٹتے ہی سامنے سے پوچھا گیا۔ ہاں کیا ہوا؟ ازمیر نے اپنے موبائل کی بند اسکرین کو دیکھتے چونک کر کہا۔ سر آپ کے گھر سے کال آ رہی ہے، آپ کی آنٹی کی۔ انہوں نے کافی بار آپ کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کا نمبر آف آ رہا تھا۔ سر دراصل ان کی طبیعت… کیا ہوا ان کی طبیعت کو؟ وہ پریشانی میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور موبائل آن کرنے لگا۔ سر ان کا بی پی ہائی۔ سیکرٹری ابھی کچھ اور بھی بتا رہی تھی لیکن وہ بس بی پی کا سنتے ہی انٹر کام رکھ کر چابی اٹھاتا باہر کو بھاگا۔ سیکرٹری کی ڈیسک کے پاس رکتے اس نے تمام میٹنگز کینسل کرنے کا کہا اور باہر کو نکلا۔ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے وہ افندی ہاؤس پہنچا۔ کار باہر ہی پارک کرتے وہ باہر نکلا اور اندر قدم رکھے۔ ملازمہ سے خالہ کا پوچھتے وہ ان کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ڈاکٹر امجد ان کو کچھ ضروری ہدایات دے رہے تھے اور وہ خود بیڈ پر نیم دراز تھیں۔ دور سے بھی ان کے چہرے پر بیماری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ازمیر کو دیکھتے وہ مسکرائیں اور اشارے سے اسے بلایا۔ ازمیر تیز قدم چلتا ان تک آیا۔ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے نا اپنا خیال نہ رکھنے کی؟ ازمیر خفگی سے گویا ہوا۔
شاہدہ بیگم مسکرائیں، جانتی تھیں دنیا جہاں سے بیزار رہنے والا ان کا بھانجا اپنے رشتوں کے لیے کتنا حساس ہے۔ تم ہو نا میرا خیال رکھنے کے لیے، وہ مسکرا کر بولی۔ ان کی بات پر وہ خفگی سے انہیں دیکھتا ڈاکٹر امجد سے ان کی طبیعت جاننے لگا، جن کے مطابق ذہنی انتشار نے ان کا بی پی معمول سے زیادہ بڑھا دیا تھا، لیکن بر وقت علاج سے ان کی حالت اب بہتر تھی۔ کون سی بات کی اتنی ٹینشن لے لی آپ نے؟ ڈاکٹر امجد کے جانے کے بعد وہ میڈیسنز ان کو دیتے پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگا گیا، لیکن تفتیش اب بھی جاری تھی۔ تمہاری اور مبرہ کی؟ وہ چونک اٹھا۔ جبکہ ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں خالہ جان، وہ کوٹ اتارتے صوفے پر رکھتا ان کے پاس آ بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو سکتے ہو، لیکن مبرہ بن ماں کی بچی ہے، اسے سنبھالنے کے لیے ایک عورت کا ہونا لازمی ہے۔ شاہدہ بیگم نے اس کے چہرے پر اتری بیزاری محسوس کر لی تھی۔ ہاں تو آپ ہیں تو صحیح، ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے وہ مسکرا کر بولا۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، کیا تم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ جاننے والوں کے ساتھ زندگی نہیں اجاڑی جاتی، لیکن تم نے تو خود کو بالکل برباد کر دیا ہے، میں تمہیں ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ شادی کر لو ازمیر بچے۔ ازمیر نے تحمل سے ان کی بات سنی۔ خالہ جان، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ نہیں مان سکتا۔ رہی بات مبرہ کی تو اس کا باپ بھی میں ہوں اور ماں بھی، اسے اکیلے سنبھال سکتا ہوں۔ خالہ جان مایوس ہو گئیں۔ لیکن ازمیر، انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب ازمیر نے ان کی بات درمیان میں ہی اچکی۔ رشتوں کے نام پر میرے پاس صرف آپ اور مبرہ ہیں خالہ جان، آپ فضول ٹینشنز لے کر خود کو بیمار کر رہی ہیں۔ زندگی کے قیمتی رشتے کھو دینے کے بعد اب میں آپ کو کھونے کا روادار نہیں ہوں۔ ٹرسٹ می، میں اور مبرہ بہت خوش ہیں اپنی زندگی میں، اسے کسی ماں کی اور مجھے کسی بیوی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کی پیشانی چوم کر گھڑی دیکھتا اٹھا۔ مبرہ کو لینے اس کے اسکول جانا تھا، وہ مبرہ کے معاملے میں کسی ڈرائیور پر یقین نہیں کرتا تھا۔ شاہدہ بیگم نے غور سے اسے دیکھا۔ اونچا لمبا قد اور کثرتی مضبوط جسم، تیکھے مردانہ نقوش، البتہ رنگت تھوڑی سانولی تھی، لیکن اس پر جچتا بھی بہت تھا یہ رنگ۔ وہ کسی کا بھی ایک آئیڈیل مرد ہو سکتا تھا۔ وہ ٹھنڈی آ بھر کر رہ گئیں۔ شام کو لینے آؤں گا آپ کو، اب مزید اکیلا ملازموں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا آپ کو۔ صوفے سے کوٹ اٹھا کر وہ نے ایک مان سے حکم دیتا باہر نکلا۔ شاہدہ بیگم ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا انکار سن کر مایوس ہو چکی تھی۔ ازمیر ملک اپنی گاڑی تک آیا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور آنکھیں موند لی۔ سب کیوں چاہتے ہیں کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے دوں؟ تمہاری جگہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا میرے لیے کسی موت جیسی اذیت سے کم نہیں ہے۔ خیالوں میں کسی سے مخاطب ہوتا وہ آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھنے لگا، پھر ٹائم دیکھتے وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا جب اس کا موبائل تھر تھرایا۔ مبرہ کے اسکول سے کال آتی دیکھ کر وہ چونک کر گاڑی ایک طرف روک کر موبائل کان سے لگا گیا۔ آگے سے جو سننے کو ملا وہ پریشانی میں اپنے جلدی آنے کا کہتے کال کاٹ دیا اور گاڑی زن سے بھگا لی۔ سوری ٹو سے مس امرین، لیکن اب ہم مزید آپ کو کوئی قرضہ نہیں دے سکتے۔ آلریڈی آپ کی کمپنی بہت سے کرائسس کا شکار ہے، لوگ اپنا سرمایہ نکال کر لے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ کی کمپنی کی کوئی بھی مدد کرنا ہمیں ہی نقصان دے گا۔ بینک مینیجر اسحاق نے اپنے سامنے بیٹھی امرین کو کوئی بھی مدد یا قرضہ دینے سے صاف انکار کر دیا، وہ جو پہلے ہی اپنی کمپنی میں ہوتے نقصانات پر پریشان تھی۔ مزید اس انکار نے تو جیسے اس کی رہی صحیح ہمت بھی نچوڑ لی تھی۔ وہ یک دم ہی نڈھال نظر آنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو کیسے سنبھالے۔ ایک آخری جگہ سے انکار بھی ہوتا دیکھ کر وہ وہاں سے بھی نکل آئی تھی۔ اپنی کار میں بیٹھتے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا، لیکن آنکھوں میں پڑتی دھند کے باعث وہ کار سٹارٹ نہ کر سکی۔ آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ زندگی کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی اس کی؟ بھائی کی اتنی محنتوں سے بنائی کمپنی کو نقصانات کے سمندر میں بہتا دیکھ کر وہ خود پر قابو میں نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ ہاں، امرین رضا خود ٹوٹ رہی تھی۔ اب بھی وہ اور بھی اپنی تکلیفوں پر آنسو بہاتی جب موبائل پر آنے والی کال نے اس کا دھیان کھینچا۔ کال اعظم اور معظم کے اسکول پرنسپل کی تھی۔ جھٹ سے آنسو صاف کرتے وہ کال پک کر گئی۔ اسکول میں اعظم کی کسی لڑکی سے لڑائی ہو گئی تھی اور دونوں کے گھر والوں کو وہاں بلایا جا رہا تھا۔ یہ بات سنتے ہی امرین پریشان سی ہوئی۔ اس نے خود کی حالت پر قابو پایا اور گاڑی سٹارٹ کرتے اسکول کی جانب بڑھا دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کرتے وہ اسکول پہنچی۔ جلدی سے کار پارک کرتے وہ باہر نکلتی اسکول کی جانب بڑھی۔ عین اسی وقت اس کی کار کے پیچھے دوسری کار رکی تھی۔ اس میں سے نکلتا وجود بھی جلدی میں تھا۔ امرین پرنسپل کے آفس تک آئی جہاں دروازے پر پریشان سا معظم کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ معظم؟ اپنے نام کی پکار سنتے معظم نے مڑ کر دیکھا جہاں اس کی پھپھو کھڑی تھی۔
کتنا بھی سمجھدار سہی لیکن تھا تو بچہ ہی۔ بھائی کی پریشانی میں وہ روتے ہوئے اپنی پھپھو سے جا لپٹا۔ پھپھو اعظم، اس نے ہچکی لی۔ امرین نے اسے ساتھ لپٹا کر اس کے آنسو صاف کیے اور اسے دلاسا دیتے پرنسپل کے آفس کے اندر چلی گئی۔ معظم وہیں کھڑا رہا۔ امرین اندر آئی تو ایک طرف اسے اعظم کھڑا نظر آیا، بکھرے بال، دائیں گال پر رگڑ کا نشان۔ امرین حقیقی معنوں میں پریشان ہوئی۔ اعظم سے ہوتی اس کی نظریں دوسری طرف کھڑی لڑکی پر گئیں جس کا حال بھی اعظم سے کم نہیں تھا، لیکن ایک لمحے کو امرین کی روح کو کھینچ سی پڑی۔ اس لڑکی کے جانے پہچانے نقوش اور اس میں سے پھوٹتی ایک عجیب سی کشش، وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ امرین اسے دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ یہ بھی نہ محسوس کر سکی کہ پرنسپل میڈم کب سے اسے آوازیں دے رہی ہیں۔ چونکی تو وہ تب جب پرنسپل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ناسمجھی سے پرنسپل کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس امرین، آپ کیا ٹھیک ہے؟ پرنسپل نے اب کی بار ذرا تیز آواز میں بولتے ہوئے اسے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کی۔ وہ ہلکا سا بڑبڑا گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں پرنسپل میم۔ وہ خود کو سنبھالتی ایک نظر مبرہ کو دیکھ کر اپنی نظریں پھیر گئی۔ پرنسپل نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اعظم اور مبرہ کو ڈیسک کے دو مختلف سمتوں میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ابھی مبرہ کے فادر آ جائے پھر بات کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں۔ پرنسپل نے اپنی کرسی سنبھال کر بیٹھتے ہوئے دونوں بچوں کو تیکھی نظروں سے دیکھتے کہا۔ امرین سر ہلا کر دوبارہ مبرہ کو دیکھنے لگی تھی۔ اعظم اپنی پھپھو کی اتنی توجہ اس چھوٹی چوہیا کی طرف برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے وقتاً فوقتاً وہ ایک غصیلی نظر سے مبرہ کو گھور رہا تھا۔ غصہ تو مبرہ کا بھی کم نہیں تھا، گھوریاں تو وہ بھی اعظم کو دے رہی تھی۔ کب آئیں گے ان کے فادر؟ امرین نے پوچھا، لیکن پرنسپل میڈم کے جواب دینے سے پہلے ہی آفس کا دروازہ جلدی سے کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ لیجیے وہ آ گئے۔ پرنسپل کے بتانے پر امرین نے مڑ کر آنے والے کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ تیزی سے مبرہ کی جانب بڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ یہ کیا ہوا مبرہ؟ کس نے کیا یہ سب؟ مبرہ کی حالت دیکھ کر ازمین فوراً آپے سے باہر ہوا۔ وہ مبرہ کے لیے ایسا ہی تھا، اتنا ہی پاگل، اتنا ہی جنونی۔ ابھی بھی فوراً غصے سے کھولتا وہ پرنسپل کی جانب مڑا، جبکہ امرین تو اس کی آواز سنتے ہی سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ آواز، یہ غصہ، اتنا جانا پہچانا کیوں تھا؟ کیوں لگ رہا تھا کہ اس آواز کے سنگ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت وقت گزرا تھا؟ وہ ساکت سی اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی، جو بالکل میز پر جھکا پرنسپل سے باز پرس کر رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر ازمیر، غلطی آپ کی بیٹی کی تھی۔ پرنسپل نے اس جنونی پاگل شخص کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ تو بس مار دو یا مر جاؤ کی حالت میں تھا، کچھ نہ سننے نہ سمجھنے کو تیار۔ ازمیر؟ امرین کے ہونٹ آہستگی سے ہلے۔ ازمیر کو بھی کچھ غیر معمولی سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ تو بس اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھا، اسی لیے اس احساس کو نظر انداز کر گیا۔ ہم نے مس امرین کو بھی بلا لیا ہے کہ یہ مسئلہ آپ دونوں بیٹھ کر سلجھائیں۔ آپ دونوں کے بچوں کو لڑائیاں اب منہ زبانی سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک آ گئی ہیں۔ پرنسپل نے اپنی بات جاری رکھی۔ آخر کو اسکول کا معاملہ تھا۔ جانا پہچانا سا نام سن کر ازمیر بھی چونک کر گر گیا۔ وہ بھی اب ہوش میں آیا تھا۔ پرنسپل کی نشاندہی پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ آج 8 سالوں بعد وہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گیا تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ وہی تھی، اس کی محبوبہ، اس کی محبت، اس کی بیوی، مسز امرین ازمیر ملک۔ ازمیر کی نظریں جیسے اس کے چہرے سے ہٹنا بھول گئی تھیں۔ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ اس وقت کہاں اور کس وجہ سے کھڑا ہے۔ بس اگر کچھ یاد تھا تو وہ یہ سامنے بیٹھی ہستی، اس کی روح کی ساتھی، جس کی تڑپ میں اس کی روح 8 سالوں سے بے چین یہاں وہاں بھٹک رہی تھی، اسے ہر چہرے میں تلاش کر رہی تھی۔ اعظم نے سامنے کھڑے شخص کی نظریں مسلسل اپنی پھپھو پر دیکھیں تو اس کا 10 سالہ اندر کا غیرتی مرد جاگ اٹھا۔ وہ کھسک کر امرین کے قریب کھڑا ہوا اور اپنی گھوریوں سے اب ازمیر کو نوازنے لگا تھا۔ ازمیر کی نظریں امرین سے ہٹ کر اس کے ساتھ کھڑے بچے تک آئیں۔ چہرے کے نقوش سے وہ اسے پہچان گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جبڑے بھنج گئے۔ غصے سے تنی رگیں لیے وہ خود پر سے قابو کھونے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے امرین کے دوسری جانب رکھی کرسی پر ایک اچھے خاصے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ امرین نے اس کی یہ حرکت خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ پرنسپل ان سے اعظم اور مبرہ کی شکایت کر رہی تھی کہ کیسے دونوں ایک دوسرے کا ذاتی نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ اب جسمانی نقصان بھی دینے لگے ہیں۔ وہ دونوں کی غائب دماغی سے پرنسپل کی شکایات سن رہے تھے۔ پہلی بار کے بعد دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں پرنسپل سے ان دونوں کے سلوک میں سدھار کا وعدہ کرتے وہ اپنے بچوں کو لیے باہر آ گئے۔
اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی تو امرین اعظم اور معظم کو لیے اپنے کار کی جانب آ گئی۔ ازمیر بھی ان کے پیچھے ہی مبرہ کی چھوٹی سی انگلی تھامے آ رہا تھا۔ مبرہ اسے اعظم کی شکایات کر رہی تھی، لیکن وہ وہاں ذہنی طور پر موجود ہوتا تو سنتا۔ اس کا سارا دھیان خود سے آگے چلتی امرین میں اٹکا تھا۔ امرین نے دونوں بچوں کے بیگ رکھ کر انہیں کار میں بٹھایا اور چلتے ہوئے اپنی سیٹ کے دروازے تک آئی، لیکن اس سے پہلے ہی پیچھے سے آتی آواز اور لفظوں نے اس کے ہاتھوں کو روک لیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہمیشہ وہاب رضا یا اس سے جڑا رشتہ ہی میرے نقصانات کی وجہ بنا ہے۔ مبرہ کو کار میں بیٹھنے کی تاکید کرتا وہ ٹھیک امرین کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر امرین کو اپنے جسم میں شعلے سے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بھنا کر مڑی۔ اپنی زبان سے میرے بھائی کا نام لینے کی کوشش بھی مت کرنا مسٹر ازمیر ملک، ورنہ جو تمہیں چھوٹ ملی ہوئی ہے وہ بھی نہیں ملے گی۔ انگلی اٹھا کر بولتی وہ ازمیر کا دل چیر گئی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا۔ چھوٹ تم نے دی ہی کب تھی مجھے؟ بس فیصلہ سنایا اور سزا مختص کر دی میرے لیے جسے آج تک بھگت رہا ہوں۔ اس کی ہنسی میں بھی ایک درد سا تھا۔ امرین اس درد کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن اپنے بھائی کی خون میں لت پت لاش جب بھی نظروں کے سامنے آتی تھی اسے اپنا آپ صحیح لگتا تھا۔ جتنی دیدہ دلیری سے میرے بھائی بھابھی کو قتل کرنے کے بعد، میرے بھتیجوں سے ان کے والدین چھین لینے کے بعد تم میرے سامنے کھڑے ہو، اگر کوئی اس وقت میرے ہاتھ میں ایک تیز دار چھری تھما دے وہ تمہارے سینے میں کھوپ دوں، اور یقین کرو مجھے ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس کے لفظوں میں ہی نہیں، آنکھوں میں بھی ایک نفرت کی لو تھی۔ ازمیر ہنس دیا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ خیر کیا تم نے میری بیٹی دیکھی؟ اس نے داڑھی کھجاتے اپنی کار کی طرف دیکھتے مبرہ کی جانب اشارہ کیا۔ امرین نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک نرمی آئی تھی اپنے وجود کے حصے کو دیکھ کر۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ امرین کی آنکھوں میں اترتی نرمی اور ممتا کو لمحوں میں اس نے نوچ کر پھینک دیا۔ کچھ چھن کر کے ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ وہ ڈگمگا گئی۔ آنکھوں میں موتی سے چمکنے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا سزا دونوں کے لیے برابر ہونی چاہیے، نہیں؟ کان کی لو پکڑے ایک شاطر اور تیز مسکراہٹ سے بولتے وہ امرین کو اس وقت زہر لگا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ بول کر جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ بیٹھنے ہی لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ازمیر نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو پکڑ کر بند ہونے سے روکا۔ امرین نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ بشرط یہ کہ ہم سفر تم ہو میری۔ وہ اب بھی اسے تپانے سے باز نہ آیا۔ اگر جو وہ فوراً ہاتھ نہ ہٹا لیتا تو یقین تھا کہ آج ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر وہ گھر جانے والا تھا۔ امرین نے جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھا لی۔ جس چہرے پر کچھ دیر پہلے ایک مسکراہٹ تھی وہ چہرہ اب مکمل سنجیدہ تھا۔ اسپاٹ چہرہ لیے ازمیر ملک اب اسی راستے کو گھور۔ امرین اور وہاب دو بہن بھائی تھے۔ دونوں کے والد رضا احمد ایک معمولی سے کار مکینک تھے۔ ان کی والدہ پلوشہ خاتون عام خواتین کی طرح گھریلو عورت تھیں۔ گھر کا گزارا اچھا خاصا ہو رہا تھا، لیکن ایک دن گھر واپسی پر رضا صاحب ہارٹ اٹیک کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہاب اس وقت صرف میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ امرین ابھی 8ویں جماعت میں تھی۔ یک دم ہی گھر کے حالات نے سنگین موڑ لے لیا تھا کہ وہاب کو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ ایک عام سی اسٹوڈنٹ کو کون سی اچھی جاب مل سکتی تھی؟ سو غنیمت میں باپ کے مکینک شاپ کے مالک کاشف بھائی نے ان کے حالات پر ترس کھا کر اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ وہ کام بھی سیکھتا جاتا اور اپنی پڑھائی کو بھی وقت دے رہا تھا۔ حالات یک دم بہتر تو نہیں ہوئے، لیکن ہاں کچھ سنبھل ضرور گئے تھے۔ کچھ ہی سالوں میں وہاب نے اپنی دن رات کی ترقی سے اپنی مکینک شاپ کھول لی تھی۔ وہ اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کرنے والا تھا، جبکہ کمسن سی امرین BA کے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ کم عمر تھی تو چنچل بھی ویسی ہی تھی، محبت کی دیوانی، اس کے قصوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والی۔ کالج میں لڑکیوں کو جب ایک کے بعد دوسرے لڑکے کی طرف بڑھتا دیکھ کر اسے ان سے نفرت ہوتی تھی۔ وہ اس پاکیزہ جذبے کی ایسی بے حرمتی پر کڑ کر رہ جاتی تھی۔ اسے ایسی شوخی لڑکیوں سے کوفت ہوتی تھی۔ تم کیوں محبت کی اتنی دیوانی ہو امبر؟ اس کی ہم جماعت دوست بسمہ اس کی اتنی شدت پسندی پر پوچھتی۔ کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کی بے حرمتی کرنے والے روئے ہیں۔ مجھے محبت سے عقیدت ہے، اور جو کوئی اس کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا میں اس سے نفرت ہی کروں گی۔ اس کے جواب بھی اسی کی طرح نرالے ہوا کرتے تھے۔ اس کی دوستیں بس ہنس کر اسے ٹال دیا کرتی تھی، لیکن بہت جلد محبت سے عقیدت کی حد تک عشق کرنے والی لڑکی کو محبت ہونے والی تھی۔ ازمیر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ آج میرے ساتھ مووی دیکھنے چلو گے۔ ہانیہ کب سے اس کے پیچھے پڑی تھی، لیکن وہ تھا کہ ٹالے جا رہا تھا۔ مگر ہانیہ بھی قسم کھا کر آئی تھی کہ آج اگر مووی دیکھنے جانا ہے تو جانا ہے۔
دیکھو ہانی، بات کو سمجھو، آج میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی چلیں گے نا؟ ازمیر عاجز آ گیا تھا اس کی مسلسل ایک ہی رٹ سے۔ پلیز ازمیر۔ وہ منتوں پر اتر آئی۔ ازمیر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ خالہ جانی، دیکھ رہی ہیں آپ اپنی ضدی بیٹی کو؟ وہ آخر تنگ آ کر ساتھ بیٹھی شاہدہ بیگم سے شکایتی لہجے میں بولا۔ ہاں، اپنے دونوں ضدی بچوں کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ شفقت سے دونوں کو دیکھتی مسکرا دی۔ ازمیر کو ہانیہ کی ضد کے سامنے آخرکار ہار مانتے ہوئے اس کے ساتھ مووی دیکھنے آنا پڑا۔ تم جا کر کچھ سنیکس لے آؤ، میں ٹکٹس لے کر آتا ہوں۔ ہانیہ کو بولتے وہ ٹکٹ کاؤنٹر تک آیا۔ لائن کافی بڑی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا اور وقت گزاری کے لیے موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کا دھیان کسی کی آواز نے کھینچا۔ بسمہ، تم مجھے بتا تو دیتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کالج بنک کر کے تم لوگ مجھے اپنے ساتھ یہ فضول مووی دکھانے ساتھ لے آئیں۔ لڑکی کی آواز میں ہلکے سے غصے کے ساتھ ساتھ بیزاری بھی تھی۔ ازمیر نے چونک کر اپنے دائیں طرف خواتین کی لائن کی طرف دیکھا، جہاں کالج یونیفارم میں لڑکیوں کا ایک ٹولہ کھڑا تھا۔ وہ بالکل بے اختیار اس لڑکی کی پشت دیکھے جا رہا تھا، جس کے سلیقے سے لیے دوپٹے سے اس کی لامبی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ اوفو، شرم کرو امبر، تم اتنی رومانٹک مووی کو فضول کہہ رہی ہو، اور اگر ہم تمہیں پہلے ہی بتا دیتے تو تم آتی کیسے ہمارے ساتھ؟ دوسری لڑکی نے اس لڑکی سے کہا۔ اب ازمیر کی دلچسپی ان کی باتوں پر بڑھنے لگی تھی۔ اگر امی اور بھائی کو معلوم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ امرین کو پریشانی ہوئی۔ انہیں کون بتائے گا؟ ہم کالج ختم ہونے کے ٹائم پر پہنچ جائیں گے وہاں۔ دوسری لڑکی نے اسے دلاسا دیا۔ تم جو کچھ بھی کہو، لیکن مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی بولتے ہوئے مڑی تھی۔ ازمیر کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ لمحے بھر کے لیے مبہوت سا ہو گیا۔ اس لڑکی کی صاف سفید رنگت پر حسین آنکھوں کا حسن اسے آس پاس کو ہوش بھلائے دے رہا تھا۔ اس پر متضاد چہرے سے چھلکتی معصومیت نے ازمیر ملک کو لمحوں میں گھائل کر دیا تھا۔ کالج یونیفارم میں وہ لڑکی اپنی عمر سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ ٹکٹس لے کر وہاں سے جا چکی تھی۔ ازمیر ان کی مووی کا نام سن چکا تھا، تو اس نے بھی جلدی سے اسی مووی کی 2 ٹکٹس لے لیں اور فوراً ہانیہ کے سنیکس لے کر آنے پر ان لڑکیوں کے پیچھے ہی بڑھا۔ تھیٹر میں بیٹھے ازمیر کا سیارہ دھیان مووی سے زیادہ اپنی رو کی دائیں طرف والی رو کی پہلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کی جانب تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس امرین نامی لڑکی کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، لیکن جب بھی وہ آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتی تو اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، سوائے اپنی بائیں طرف کی رو کی پہلی سیٹس پر بیٹھے ایک لڑکا اور لڑکی، لیکن وہ بھی مووی کی طرف متوجہ نظر آتے۔ ازمیر اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی آس پاس نظریں پھیرتی وہ فوراً اپنی نظریں پھیر کر مووی دیکھنے لگتا۔ تمام وقت ایسے ہی گزرا تھا۔ وہ لڑکیاں ان کے باہر آنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھیں۔ ازمیر افسوس سے ہاتھ مل کر رہ گیا، لیکن ہاں، اسے اس کے کالج یونیفارم کے مونوگرام سے کالج کا نام معلوم ہو گیا تھا۔ کئی دن ہو گئے تھے وہ خود کو اس لڑکی کے خیالوں سے باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہانیہ سمیت شاہدہ بیگم نے بھی اس کی یہ حالت نوٹ کر لی تھی، لیکن وہ دونوں خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ازمیر جب اپنے ہی دل سے پریشان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہانیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو اس راز میں شامل کر لینا چاہیے۔ ہانیہ، آئی ایم ان لو۔ شام کی چائے پینے کے بعد وہ دونوں لان میں ٹہل رہے تھے جب ہمت کرتے ازمیر نے ہانیہ کو بتا دیا۔ ہانیہ پہلے ہی تو اسے دیکھتی رہی، پھر شرما کر اپنے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ ازمیر بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تم سن بھی رہی ہو میری بات؟ ازمیر نے اس کی بے توجہی محسوس کرتے خفگی سے کہا۔ ہانیہ ہنس دی۔ سن رہی ہوں ازمیر، تم بولو، کیسی ہوئی محبت؟ دوسری طرف دیکھتے اس نے اپنے لب چباتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتی ہانی کیسے، لیکن بس ہو گئی، اور اتنی شدید ہوئی ہے کہ ہر وقت اسے اپنے سامنے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، اسے اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند کیے ازمیر امرین کے خیالوں میں گم بولتا جا رہا تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن بڑھنے سے لگی۔ تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ دونوں دوبارہ چلنے لگے تھے۔ ہانیہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ازمیر کی اپنے لیے محبت کا اظہار جلد سن لینا چاہتی تھی۔ اب ازمیر جھٹ سے اس کے سامنے آیا۔ اگر ہانیہ بر وقت رکتی نہیں تو لازمی تھا کہ ازمیر سے ٹکرا جاتی۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں میری مدد کرو گی تم؟ اس کے بولنے پر ہانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہانیہ نے پوچھا۔ مطلب یار، میں صرف اس کے کالج کا نام جانتا ہوں، اور بس اس کا نام، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں کئی بار گیا تھا اس کے کالج، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا بول کر اندر جاؤں، اس سے ملوں۔ میری پیاری دوست، میری مدد کر دو پلیز، مجھے وہ چاہیے۔ ہانیہ کے دونوں ہاتھ تھامے
وہ بہت لجاجت سے کہہ رہا تھا اور ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے جسم سے جان نکال رہا ہو۔ ازمیر کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ اس رات کو وہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ بچپن سے جس شخص کو اپنے قریب پایا، جسے دل کی اونچی مسند پر بٹھایا تھا، وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ وہ خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ازمیر اس کی خالہ سویرا بیگم اور ان کے شوہر سکندر ملک کا بیٹا تھا۔ خالہ خالو کی ڈیتھ ازمیر کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ازمیر کے ددیال میں سے کوئی بھی نہیں تھا، سو اس کی ذمہ داری شاہدہ بیگم نے سنبھال لی۔ وہ ان کی سرپرستی میں پلا بڑا تھا۔ ہانیہ شاہدہ بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی، بے حد سلجھی اور کم کو لڑکی، جس کی زبان صرف اپنے دوست ازمیر کے سامنے چلتی تھی۔ ازمیر سے اس کی دوستی کب محبت میں بدلی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وہی ازمیر کسی اور کی چاہ کر بیٹھا تھا۔ خون کے آنسو روتے دل کو تھپک تھپک کر دلاسا دیتے، ہانیہ نے ازمیر کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے خون ہوتے جذبات کی بھی پرواہ کیے بغیر اس وقت امرین کے کالج کے باہر کھڑی تھی۔ ازمیر ساتھ ہی تھا لیکن کار میں بیٹھا تھا۔ وہ خود کو امرین کی دوست بتا کر کالج کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ امرین کو دیکھتے ہی اس کے دل نے گواہی دی کہ یقیناً ازمیر ملک کی پسند ایسی ہی ہو سکتی تھی، زندگی سے بھرپور، حسین اور معصوم لڑکی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ امرین کو حیرت ہوئی کہ اس کی یہ کون سی دوست ہے، لیکن میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ ہانیہ شائستگی سے مسکرائی۔ آپ کیسے جانتی ہیں مجھے؟ امرین کو اب پریشانی ہونے لگی تھی۔ آپ نے میرا کچھ بہت قیمتی چرا لیا ہے۔ ہانیہ کی باتیں امرین کے سر پر سے گزرنے لگی تھیں۔ ایکسکیوز می؟ میرے دوست کا دل بہت محبت کرنے لگا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ خود کو فوراً سنبھالتے ہانیہ نے مدعے کی بات کی۔ اس کی بات اور بات کا پس منظر سمجھتے ہی امرین کو خود میں غصے سے شعلے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ اوہ، تو آپ اپنے چیپ دوست کی وکیل بن کر میرے پاس آ گئیں۔ ابھی کے ابھی جائیں۔ بلکہ آپ کیوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور خود ہی جا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا کر آ جاتی ہوں۔ یقیناً ایسا گھٹیا دوست آپ کے ساتھ ہی آیا ہوگا۔ ہانیہ کے کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ دیکھو، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہانیہ اسے مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی کہاں تھی۔ کہاں ہے وہ؟ امرین کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ کون تھا وہ شخص جو اس سے بےہودہ سمجھ رہا تھا، اس سے ایسے کھلے عام گھٹیا پیغامات بھیج رہا تھا؟ ازمیر نے ہانیہ کے ساتھ اپنی امرین کو آتا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ ہانیہ مسلسل اسے کچھ بول رہی تھی، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے بار بار یہاں وہاں دیکھتی، کسی کو ڈھونڈ رہی تھی، شاید اسے ہی۔ وہ جانتا تھا اس کا ایسا ہی کچھ رد عمل آنے والا ہے۔ وہ خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے وہ کار سے باہر نکلا اور ان کی طرف بڑھا۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کر اپنی طرف نہ آنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ بدستور چلا آیا۔ کیا ہوا ہانیہ؟ پوچھ وہ ہانیہ سے رہا تھا، لیکن نظروں کا مرکز امرین تھی۔ امرین نے اپنے سامنے کھڑے جوان سالہ لڑکے کو دیکھا۔ اوہ، تو تم ہو وہ؟ ایسے گھٹیا پیغامات دیتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ امرین ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیا گھٹیا پن ہے اس میں؟ امرین کے سخت لفظوں پر بھی ازمیر کا لہجہ کافی تحمل لیے ہوئے تھا۔ محبت جیسے جذبے کو مذاق بنانے کی کوشش کر رہے ہو تم، اور پوچھتے ہو کہ کیا گھٹیا پن ہے اس میں؟ اس کا مطلب بھی جانتے ہو تم؟ کیا کوئی ایسی ویسی لڑکی سمجھ لیا ہے تم نے مجھے؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی مسلسل۔ ایسی ویسی لڑکی سمجھتا ہوتا تو کبھی محبت نہیں کرتا آپ سے، کبھی اپنے گھر والوں کو انوالو نہ کرتا اس میں۔ ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے وہ امرین کی طرف ایک قدم بڑھاتے قریب ہوا۔ یہ محبت نہیں، ہوس ہے، وقت گزاری کی ہوس۔ آج میں تو کل کوئی اور۔ امرین کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ ہانیہ پریشانی سے رو دینے کو تھی۔ واچ یور ٹون وومن۔ سب برداشت ہے، لیکن اپنی محبت کی پاکیزگی پر اتنا بڑا داغ نہیں۔ محبت ہے تبھی میرے سامنے اتنی زبان چلا پا رہی ہو تم، ورنہ اب تک اپنی زبان کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے پھر رہی ہوتی۔ اب ازمیر کی حد بھی جواب دے گئی تھی۔ آج بھی تم ہو اور کل بھی صرف تم رہو گی، یاد رکھنا میری یہ بات۔ ایک آخری نظر اس پر ڈالتا وہ ہانیہ کو آنے کا اشارہ کرتے کار کی طرف بڑھ گیا۔ شدید محبت کرتا ہے وہ تم سے، اس کی قدر کرو، ورنہ اگر چلی گئی تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ ہانیہ آنسو بھری آنکھوں سے ازمیر کی پشت کو دیکھتی امرین سے بولی، اور خود بھی ازمیر کے پیچھے چلی گئی۔ امرین وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہاب کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے امرین ازمیر والے معاملے کو سراسر فراموش کر گئی تھی۔ ویسے بھی کالج سے وہ فارغ ہو چکی تھی تو دوبارہ کبھی اس سے سامنا نہ ہو سکا۔ وہاب کی شادی پلوشہ خاتون کی جاننے والے کی بیٹی حبیبہ ریاض کے ساتھ ہو رہی تھی۔ حبیبہ ایک سلجھی ہوئی ملنسار لڑکی تھی۔ امرین کو اپنی بھابھی کے طور پر وہ بے حد پسند آئی تھی۔ وہاب نے اپنے مکینک شاپ کا سرمایہ کسی کمپنی میں لگا دیا تھا، جہاں ملنے والے فائدے سے اس نے اپنی ایک چھوٹی لیکن ذاتی کمپنی کھول لی تھی۔ محنتی تو وہ تھا ہی، ذہین بھی بے حد تھا، تبھی اس کی ترقی میں دن اور رات اضافہ ہی ہو رہا تھا۔
اب پلوشہ خاتون کی خواہش اس کی شادی کر دینے کی تھی، جو پوری بھی ہو رہی تھی۔ بھائی کی شادی کی خوشی میں سب سے آگے آگے تھی، ہر جگہ چہچہاتی، وہ بہت لوگوں کی نظروں میں آ رہی تھی۔ عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے اسے پسند کر رہی تھیں، لیکن ایک نظر اور بھی تھی جو کب سے مبہوت ہوئی بس اسے ہی تکے جا رہی تھی، ازمیر ملک کی نظریں۔ ازمیر ہی کی کمپنی کے ساتھ وہاب کی کمپنی کا ایک معاہدہ تھا۔ وہاب کی ترقی میں سب سے بڑا ہاتھ ازمیر کا بھی تھا، جس کے پیش نظر وہاب نے اسے اپنی شادی کی دعوت دی تھی۔ ازمیر کو امرین پر گھڑی کسی اور کی ذرا سی بھی نظر برداشت نہیں تھی۔ پھر یہاں تو مرد و عورتوں کا پنڈال تھا، چونکہ مرد عورت کا کمبائن فنکشن تھا تو مرد بھی ساتھ ہی تھے۔ ازمیر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، وہ نہیں برداشت کر پا رہا تھا کہ اس کی محبت کو کوئی اور بھی پسند کی نگاہ سے دیکھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امرین کو کہیں چھپا دے، لیکن اس کے بھائی کی شادی ہے، یہ سوچ کر وہ برداشت کر گیا۔ ازمیر نے گھر میں خالہ جان سے بھی امرین کے لیے بات کر لی تھی، اور شاہدہ بیگم جو ازمیر کو ہانیہ کے حوالے سے سوچی ہوئی تھی، اپنی خواہش پر دل محسوس کر رہ گئیں۔ وہ لوگ جلد ہی امرین کے لیے رشتہ لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ وہاب تو پہلے سے ہی ازمیر کا شدائی تھا، مزید اپنی بہن کے لیے اس کی پسندیدگی جان لینے کے بعد تو اس کی بانچھیں ہی کھل گئی تھیں۔ پلوشہ خاتون کو یہ رشتہ کافی پسند آیا تھا، جبکہ امرین گم سی تھی۔ وہ جو اس کی محبت کو صرف وقت گزاری سمجھے ہوئے تھی، اب اس کے رشتے لانے پر پورے دل سے اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ وہ خوش نہ سہی لیکن مطمئن تھی۔ شادی کے دن تک ازمیر کی جانب سے روز ہی اسے کوئی نہ کوئی تحفہ پھولوں سمیت ملتا رہتا تھا۔ حبیبہ بھابھی سمیت اس کی تمام سہیلیاں اسے ازمیر کے حوالے سے چھیڑ کر خوب پریشان کیا کرتی تھی۔ ازمیر صرف تحائف بھیجا کرتا تھا، ملنے کی یا بات کرنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی محبت کو دوبارہ ہوس جیسی گالی سے نوازے۔ اب اس سے ملاقات وہ صرف اپنے روم میں ایک حلال رشتے کے جڑنے کے بعد کرنے کا خواہاں تھا۔ ایسے میں ایک انسان ایسا بھی تھا جو اندر ہی اندر اپنے جذبات، اپنے ارمانوں کا جنازہ اٹھا رہا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، ہانیہ کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگتی تھی۔ وہ دن میں تو سب سے ساتھ ہنستی کھیلتی شادی کی تیاریوں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن رات میں جب اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو دھاڑے مار مار کر روتی، اور اگلے دن ویسے ہی مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لیتی۔ ازمیر چاہتا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے والدین کے گھر میں رہے۔ شاہدہ بیگم نے تو بہت منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہانیہ مطمئن تھی اس کے اس فیصلے سے۔ وہ کیسے دیکھ پاتی ازمیر کو اپنے سامنے کسی اور کے ساتھ۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب امرین پیا دے سدھار گئی۔ ازمیر کے کمرے میں وہ گھبراہٹ سے بے حال ہوتی، لال عروسی جوڑے میں اسی کے بیڈ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ازمیر بڑی مشکل سے اپنے دوستوں سے جان چھڑوا کر کمرے میں آیا۔ وہ اس انتظار میں تھکن سے نڈھال ہوتی سو چکی تھی۔ ازمیر کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے نزدیک آ کر اس کے ساتھ بیٹھا، چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کرتے اس کی سانسوں میں سانس لی۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتی نت اسے اپنی طرف اپیل کر رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے میں بے حال ہو رہا تھا۔ دونوں کے مابین ایک حلال رشتہ تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی نت پر جھک آیا اور اپنے تشنہ لب اس کی نت پر رکھے۔ اپنے چہرے پر کسی کا لمس اور سانسیں محسوس کرتے وہ گھبرا کر آنکھیں کھول گئی، اور جو چہرہ اس سے سامنے نظر آیا اسے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسی ہڑبڑاہٹ میں اپنا ماتھا ازمیر کے ماتھے سے ٹکرا کر بیٹھ گئی۔ آرام سے بیوی، اس کا ماتھا سہلاتے وہ ہنس کر بولا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ازمیر اس کا حسین مکھڑا دیکھے گیا، جب کچھ سوچ کر سیدھا ہوا اور اسے بھی سیدھا کر کے اپنے سامنے بٹھایا۔ امرین اس کی قربت میں شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے میری محبت پر؟ وہ اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگاتے پوچھ بیٹھا۔ امرین نے اس کی حرکت کافی غور سے دیکھی۔ مجھے وہ سچ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ بولو نا، ازمیر بضد ہوا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، وہ منمنائی۔ جتنا چاہے وقت لے لو، لیکن یاد رکھنا تمہاری آخری جائے پناہ صرف میری باہیں ہیں۔ اسے کمر سے کھینچ کر خود پر گراتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ امرین اس کی اس اچانک حرکت پر لال ہو گئی۔ کمر پر گستاخیاں کرتے اس کے ہاتھوں کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ازمیر نام کا بیڑا غرق کیا گیا۔ وہ ہنس پڑا۔ بیوی، نام کو شہید کرنے کے بجائے تم مجھے صرف میر بول لیا کرو۔ اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ شوخ ہوا۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں میر، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ اس کی معصومیت پر ازمیر کا کہا کمرے میں گونجا۔ شاہدہ بیگم کے کمرے میں قیامت کا سا سما تھا۔ ہانیہ ان کی گود میں منہ چھپائے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، محبت کرنے پر پچھتا رہی تھی۔ مما، وہ کسی اور کا کیسے ہو گیا؟ اسے میں کیوں نظر نہیں آئی؟ وہ میری محبت، میری ذات کو کیسے فراموش کر گیا؟ کیسے مما، کیسے؟ ہانیہ کی ہمت ٹوٹ گئی تھی اور اب ماں کے سامنے خود کو بکھرنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔
محبت کا غم تھا، تازہ غم، باوجود کوششوں کے بھی بھلا نہ دینے والا غم۔ مما میں کیسے دیکھ پاؤں گی اسے کسی اور کے ساتھ؟ کیسے اسے امرین کے ساتھ دیکھوں گی مما؟ اسے مجھ پر رحم کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ کی چیخوں پر شاہدہ بیگم کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ بیٹی کی اس حالت پر وہ خود بھی رو رہی تھی۔ اسی رات جہاں ازمیر اپنی محبوب بیوی کے ساتھ نئی شروعات کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف دوسری زندگی اپنا خاتمہ کر رہی تھی۔ رات کے ہی کسی پہر شاہدہ بیگم کے روم سے نکل کر اپنے روم میں بند ہوتی ہانیہ نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی خاموش محبت کا درد ماں کے سامنے بہا دینے کے بعد چپ چاپ یہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ شاہدہ بیگم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ازمیر انہیں سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو بلا رہی تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن جانے والے چلی گئی تھی۔ ازمیر کی محبت نے اسے منو مٹی تلے سلا دیا تھا۔ 2 سال بعد بیوی، مجھے بیٹی چاہیے۔ امرین کا بھرا بھرا وجود دیکھتے وہ مسکرا کر بولا، لیکن مجھے تو بیٹا ہی چاہیے، بالکل اعظم اور معظم جیسا۔ وہ اپنے 1.5 سالہ جڑواں بھتیجوں کو یاد کرتے مسکرائی۔ ازمیر منہ بنا گیا، رہنے دو، اگر ان جیسا ہوا ہمارا بچہ تو پکا شیطان کا شاگرد ہوگا۔ ازمیر کے منہ بنا کر کہنے پر امرین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ میر، اب میرے بھتیجوں کو شیطان کا شاگرد کہہ رہے ہیں؟ وہ فوراً بگڑی۔ نہیں، میں آپ کے بھتیجوں کو شیطان کہہ رہا ہوں، ہنس کر بولتے اس نے امرین کو تپا دیا۔ پھر امرین کا تکیہ تھا اور ازمیر کا سر۔ وہ مسلسل اسے مارے جا رہی تھی، جس کا ازمیر پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اس کا اپنا سانس پھول گیا تھا۔ بیوی، پانی لو، تھک گئی ہوگی نا مجھے مار مار کر۔ پانی کا گلاس اسے تھماتے وہ اب بھی باز نہ آیا۔ امرین نے گلاس جھپٹ کر اس سے لیا۔ بزنس میں کچھ مسائل کی وجہ سے ازمیر اور وہاب کا ایک بڑا جھگڑا ہو گیا تھا۔ انہیں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، جس کا سرا جا کر وہاب سے ملتا تھا۔ ثبوت کہہ رہے تھے کہ وہاب نے غبن کیا ہے۔ ازمیر اس سے بری طرح بدگمان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف وہاب کا کہنا تھا کہ اس نقصان کی وجہ ازمیر کی ذات ہے۔ دونوں کی لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ بات ہاتھا پائی تک آ گئی تھی۔ ازمیر نے وہاب کو بہت بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا۔ بات گھر تک پہنچی تو سب کی طرح امرین نے بھی ازمیر کی ہی مخالفت کی۔ وہ اس سے بدگمان ہو چکی تھی۔ ازمیر اس کی حالت کے پیش نظر اسے کافی نرمی سے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ ازمیر کو وہاب سے معافی مانگنی ہوگی، جس پر ازمیر ہتھے سے اکڑ گیا تھا۔ میں اس سے معافی بالکل نہیں مانگوں گا، وہ بگڑ کر بولا۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ غصے میں جو بھی منہ میں آیا وہ بول گئی۔ جواباً ازمیر سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری اگر گھر سے باہر بھی نکلی تو، یا اس سے ملنے کی کوشش بھی کی۔ انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ امرین کا اپنے ہی بھائی سے ملنا بند ہو گیا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ازمیر کی پابندی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ باغی سی ہونے لگی تھی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ پلوشہ خاتون اس کے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن ازمیر اور وہاب کی لڑائی کی وجہ سے وہ نہ آ سکیں، کیونکہ وہاب نے انہیں پابند کیا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اس کے ساتھ صرف شاہدہ بیگم تھی۔ کچھ دن بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن ایسے وقت میں اپنوں کو اپنے پاس نہ دیکھتے وہ ازمیر سے مزید بدگمان ہو گئی تھی۔ ازمیر تو اپنی بیٹی کو پاتے ہی ہر ایک کو فراموش کر گیا تھا۔ امرین اندر ہی اندر سے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن ازمیر کے سامنے اس کا چہرہ اسپاٹ ہی رہتا۔ ازمیر نے کافی کوششیں کی کہ وہ وہاب سے معافی مانگ کر انہیں امرین سے ملوانے لے آئے۔ وہ امرین کے لیے اپنی انا تک قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن وہیں وہاب کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنی انا کا پرچم بلند کیے ماں اور بیوی کو بھی امرین کے گھر جانے سے روکے ہوئے تھا۔ پلوشہ خاتون بیٹی کے لیے تڑپ تو رہی تھیں، لیکن انہیں بیٹا بھی عزیز تھا۔ امرین کو تیسرے ہی دن ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ ازمیر سے بات کرنا تو دور، اسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ ازمیر نے لاکھ کوششیں کی اسے منانے کی، لیکن وہ مانی نہیں۔ مبرہ 1 ہفتے کی ہو چکی تھی جب ایک دن سوتے ہوئے سے اس کی نیند ایک آواز پر کھلی۔ وہ شاہدہ بیگم تھی جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کیا؟ وہاب اور اس کی بیوی کا قتل؟ شاہدہ بیگم کی آواز میں ایک لغزش سی تھی، جبکہ ان کے الفاظ سنتے ہی امرین کو اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا۔ خالہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کس کا قتل؟ وہ بمشکل اٹھتی ان تک آئی۔ شاہدہ بیگم نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے بھائی وہاب اور اس کی بیوی کا۔ وہ رو دیں۔ امرین ساکت سی ہو گئی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ نہیں امبر بیٹے، وہ تو تم سے ملنے آنے والے تھے، لیکن راستے میں ہی ان کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کروا دی۔ شاہدہ بیگم کی بات پر امرین لڑکھڑا کر گر پڑی۔ وہاب کے گھر پر کوہرام مچا ہوا تھا۔ حبیبہ کے گھر والے، وہاب کی ماں پلوشہ خاتون، قیامت کا سا سما لگ رہا تھا۔ وہاب اور حبیبہ کو دفنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنے معصوم بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ امرین تو سکتے کسی کیفیت میں تھی۔ جس بھائی میں اس کی جان بستی تھی وہ آج اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اسے بہت رلانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ روئی نہیں، بس خالی خالی نظروں سے سب کے چہروں کو دیکھتی رہی۔ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ روئی بھی اور تڑپی بھی جب اس نے شاہدہ بیگم کو کہتے سنا، ازمیر بیٹا، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ روپے ہی تو تھے، لیکن کسی کا قتل؟
وہ بہت مغموم نظر آ رہی تھیں۔ وہ شاید کسی سے فون پر بات کر رہی تھی جو اس کا آنا اور جانا بھی محسوس نہ کر پائیں۔ اپنے گھر کے کمرے میں آ کر وہ دھاڑے مار مار کر روئی۔ 2 سال کے چھوٹے اعظم اور معظم کو اپنے سینے میں بھیجتے اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تو اپنی 1 ہفتے کی بیٹی کو بھی بھولے بیٹھی تھی۔ اس کی تمام تر توجہ کا مرکز اس وقت صرف اعظم اور معظم کی ذات تھی۔ ازمیر ہی مبرہ کو سنبھال رہا تھا اور اپنی ہی بیٹی سے اس کی بیگانگی بھی دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چند پیسوں کے لیے تم اتنا گر جاؤ گے کہ میرے بھائی بھابھی کی جان بھی لے لو گے۔ ازمیر کے سامنے آتے ہی وہ خود پر قابو نہ پاتے پھٹ پڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ازمیر تو بھونچکا ہی رہ گیا تھا اس کی بات پر۔ تم ہی نے میرے بھائی کو مارا ہے نا؟ پہلے ان پر پیسوں کا الزام لگایا، پھر ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی، ان کا سارا بزنس اپنے کنٹرول میں لے لیا، میرا ملنا بند کروا دیا، پھر اس سب پر ہی بس نہیں ہوئی تمہاری، آخر میں تمہاری نفرت ان کی جان لینے پر ہی خاموش ہوئی۔ مسلسل اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، الزام ہے یہ سب۔ میں نے اس کا بزنس اپنے کنٹرول میں نہیں لیا تھا، نہ ہی اسے قتل کیا ہے۔ وہ صفائی دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن امرین نے قتل کی بات اگر کسی اور سے سنی ہوتی تو وہ کبھی یقین نہیں کرتی۔ لیکن ازمیر کی سگی خالہ پر کیسا شک؟ جھوٹ، پھر سے جھوٹ۔ آخر کتنے جھوٹ بولو گے؟ خونی قاتل، میں تمہارے ساتھ ایک پل کو نہیں رہوں گی، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ تم۔ امرین اسے گھر سے نکالنے لگی۔ پلوشہ خاتون روتی ہوئی مبرہ کو سنبھالتے بیٹی اور داماد کے جھگڑے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ شاہدہ بیگم اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ بلکہ رکو، اپنے ساتھ اپنی اس بیٹی کو بھی لے جاؤ۔ وہ پلوشہ خاتون کے ہاتھوں سے مبرہ کو چھین کر لاتی ازمیر کے ہاتھوں میں تھماتی ہوئی بولی، امبر، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بیٹی ہے وہ تمہاری۔ بیٹی کے غم میں نڈھال ہوتی پلوشہ خاتون بمشکل بولی، نہیں امی، میرا اس قاتل آدمی کے خون سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے لیے مر چکی ہے یہ۔ امرین ایک نفرت بھری نگاہ مبرہ کے وجود پر ڈالتی ساکت کھڑے ازمیر کو دیکھنے لگی۔ ازمیر کی گرفت اپنی بیٹی پر مضبوط ہو گئی۔ تمہارا اس بچی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ازمیر کے لب پھڑ پڑائے، ہاں نہیں ہے میرا اس سے کوئی رشتہ، اور نہ ہی تم سے۔ آج کے بعد تم دونوں میں سے کسی کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی میں۔ وہ بول کر چہرہ موڑ گئی۔ تمہارا ہر الزام میں برداشت کر گیا، لیکن امرین بی بی، یہ آخری اور کاری وار کیا ہے تم نے میری بیٹی کو ٹھکرا کر۔ سمجھو آج سے تم بھی اس کے لیے مر گئی۔ ازمیر کا دل یہ بولتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ محبت کو اپنے ہاتھوں سے اسی گھر کے آنگن میں دفن کرتے وہ اس گھر سے صرف مبرہ کا باپ بن کر نکلا تھا۔ امبر کا میر تو وہیں کہیں اس کے گھر کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ امرین نے ازمیر پر کیس فائل کر دیا۔ کورٹ میں سنوائیاں ہوئیں، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو بند کر دیا گیا تھا۔ بلکہ رکو، اپنے ساتھ اپنی اس بیٹی کو بھی لے جاؤ۔ سالوں کہے اپنے ہی لفظ اس کے کانوں میں گونجے، امبر، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بیٹی ہے وہ تمہاری۔ ماں کی ڈانٹ بھی یاد آئی، نہیں امی، میرا اس قاتل آدمی کے خون سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرے لیے مر چکی ہے یہ۔ نفرت میں ڈوبے اپنے الفاظ یاد کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، میں نے اسے بتایا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ ازمیر کے آج کے بولے الفاظ نے تو اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ میری بیٹی ہے، مبرہ، میری مبرہ، میری بیٹی، میری بچی ہے، اس کی ماں میں ہوں، وہ مجھ میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو ازمیر کہ اس کی ماں مر گئی ہے؟ میں تو زندہ ہوں۔ وہ اپنے ہی بالوں کو نوچتی پاگل ہو رہی تھی۔ تم نے بھی تو یہی کہا تھا نا، تمہیں رحم آیا تھا اپنی معصوم بیٹی پر، کیسے تم اس سے نفرت سے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔ ضمیر کی آواز آئی، نفرت اس کے باپ سے تھی نا، پھر اپنی ہی بیٹی کو کیوں دھتکارا، کیوں اسے خود سے دور کیا؟ امرین کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اتنے سالوں بعد سامنے پاتے ہی اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ تڑپ تو وہ سالوں سے رہی تھی، جس دن سے اسے خود سے دور کیا تھا، اسی دن سے، اسی پل سے اسے خود سے دور کر کے بھی اپنی روح سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ ہر رات کو وہ صرف اسے ہی یاد کر کے سوتی تھی۔ ایسے لمحات میں اسے ازمیر بھی بے حد یاد آتا تھا، جس کی محبت میں وہ بھی اتنی ہی پاگل ہو چکی تھی جتنا کہ وہ شخص۔ محبت امرین نے بھی اپنے میر سے کی تھی اور بے تحاشا کی تھی، لیکن جب اپنی نظروں کے سامنے بھائی کی لاش دیکھی تو ہر محبت پر ایک بھائی کی محبت بھاری پڑ گئی۔ پھر وہ ہر رشتہ فراموش کر کے صرف اعظم اور معظم کی پھپھو بن گئی۔ دادو، جانتی ہیں آج میں کس سے ملی؟ شاہدہ بیگم کو ازمیر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ مبرہ ان سے کافی اٹیچ تھی، اسی لیے اس وقت بھی ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ازمیر بھی اسی کمرے میں ان کے ساتھ لیکن صوفے پر بیٹھا تھا۔ کس سے میرے بچے؟ شاہدہ بیگم کو مبرہ میں اپنی ہانیہ نظر آتی تھی، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ماما سے، اپنی پونیاں جھلاتے وہ بولی۔ شاہدہ بیگم چونک گئی۔ ازمیر نے دور سے بیٹی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ماما؟ کون سی ماما؟ شاہدہ بیگم کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ مبرہ کسی کو ماما صرف کہہ نہیں رہی تھی بلکہ سمجھ بھی رہی تھی۔ میری ماما، امبر ماما،
وہ بولی تو شاہدہ بیگم کو اپنے سر پر گھر کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے شوقی نظروں سے ازمیر کو دیکھا جو بیٹی کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ اپس، سوری ڈاڈا، یہ تو آپ کا اور میرا سیکرٹ تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ معصومیت سے بولتی۔ ازمیر کو بالکل امرین کا عکس لگی۔ مبرہ، جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، آپ کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ شاہدہ بیگم کی خاموشی محسوس کرتے وہ مبرہ کو اپنے کمرے میں بھیج چکا تھا۔ خالہ جانی، ازمیر نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مبرہ کو کب بتایا اس کی ماں کے بارے میں؟ شاہدہ بیگم سائڈ لیمپ پر آہستہ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شروع دن سے، جب سے اس نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو اسے سچ ہی بولنا پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ دوسرا سوال پوچھا گیا۔ ہاں جانتی ہے۔ میں اس کے معصوم ذہن میں یہ بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے دھتکار دیا تھا، نہ ہی اس کی ماں جیسا ظالم بن سکتا تھا کہ کہہ دیتا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ سر جھکائے بولتا وہ کوئی مجرم لگ رہا تھا۔ جاتے ہوئے گیٹ بند کر کے جانا، بول کر وہ لیٹ گئی تھی۔ یہ واضح پیغام تھا کہ وہ اب وہاں سے جا سکتا تھا۔ ازمیر نے ان کی ناراضگی محسوس کی تو اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ چھوٹی چویا، سنو۔ کافی دن بعد اعظم نے ہی اس سے بات کرنے میں پہل کی۔ مبرہ میڈم اپنی ہائی پونی ٹیل کو جھلاتی ایک ادا سے مڑی۔ بول لو۔ اس کے ایٹیٹیوڈ پر اعظم خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اگر جو پھپھو نے ایک لمبا لیکچر اور اپنے ناراض ہونے کی دھمکی نہ دی ہوتی تو سامنے کھڑی آفت کی یہی پونی ٹیل اس کی اکڑی ہوئی گردن کے گرد لپیٹ دیتا۔ اس دن کے لیے آئی ایم سوری، وہ بمشکل معافی کے بول پایا۔ کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں۔ وہ اپنے ناخنوں کو دیکھتی نہ سننے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے کہا آئی ایم سوری۔ اعظم ذرا سا اس کے کان میں جھک کر زور سے چلایا کہ مبرہ میڈم کی ساری چلاکی ہوا ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، آرام سے بولو، سنائی دیتا ہے مجھے، بہری نہیں ہوں میں، وہ منہ بنا کر بولی۔ معظم نے دور سے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو گھبرا کر ان کے پاس چلا آیا۔ اسے لگا کہیں دونوں دوبارہ لڑائی نہ کر رہی ہوں۔ سنو، وہ جو اس دن آنٹی آئی تھی تمہاری، وہ کب آئیں گی دوبارہ؟ مبرہ کی آنکھیں ماں کو دوبارہ دیکھنے کو تڑپیں۔ ڈیڈ کے مطابق تو ماما کی مجبوریاں تھیں، اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی، لیکن یہاں ملنے تو آ سکتی تھی نا۔ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ اپنی پھپھو پر کسی اور کو بھی، وہ خاص طور پر جانی دشمن کا اتنا استحقاق اعظم کو پسند نہ آیا۔ تمہیں کیوں بتاؤں میں؟ مبرہ کا مزاج تیکھا ہوا۔ معظم ماحول کو دوبارہ گرم ہوتا دیکھ کر اعظم کو کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ سنو، ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا، یہ کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بچے اسکول سے اغوا ہو گئے ہیں۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ بے فکر رہیں میم، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، سامنے سے کہا گیا۔ وہ فون رکھ گئی۔ ازمیر ملک، وہ کہا لگا کر ہنس رہی تھی۔ اپنی بچی کو اپنے سامنے تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھو گے تم بالکل ویسے ہی جیسے میں نے اپنی بچی کو دیکھا تھا۔ میری ہانیہ، میری بچی۔ شاہدہ بیگم کا چہرہ کسی نفسیاتی مریضہ جیسا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ایک ظالم خون چوسنے والی ڈائن لگ رہی تھی۔ میری ہانیہ کو مارا تھا نا تمہاری محبت نے، اب میری نفرت تم سے تمہاری بیٹی چھینے گی، اور وہ امرین، وہ ایک بار پھر سپنوں کو کھوئے گی، پہلے بھائی بھابھی اور اب بھتیجوں کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی۔ میرا بدلہ آخر پورا ہونے والا ہے، تم دونوں کے بچے مرو گے، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گی، تم دونوں کو بھی ویسے ہی تڑپنے کو زندہ چھوڑوں گی جیسے میں پل پل تڑپ رہی ہوں۔ وہ اونچے اونچے کہے لگاتے اس پاگل لگ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کہاں ہیں میرے بچے؟ امرین جیسے ہی اسکول اعظم اور معظم کو لینے پہنچی، وہاں اپنے بچوں کو نہ پاتے وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف ازمیر کی بھی یہی حالت تھی۔ جب اس نے مبرہ کو پورے اسکول میں کہیں نہ پایا، اس کی جان نکل رہی تھی۔ امرین کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ازمیر نے اسے روتا دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ اسے سامنے دیکھ کر امرین کو لگا جیسے یہی ایک وہ سہارا ہے جسے وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ازمیر کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ فوراً اس کے سینے سے آ لگی۔ اعظم اور معظم پورے اسکول میں کہیں نہیں ہیں۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے وہ اسے بتانے لگی۔ اب صحیح معنوں میں ازمیر کو کسی خطرے کا احساس ہوا تھا۔ مبرہ بھی کہیں نہیں ہے، وہ ہولے سے بولا، لیکن امرین سن چکی تھی۔ وہ ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مبرہ، وہ کہاں ہے؟ کہاں ہیں میرے تینوں بچے؟ میر؟ سالوں بعد اس کے منہ سے میر نکلا تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے کہ دونوں ہی اس بات پر دھیان دے پاتے۔ یہیں کہیں ہوں گے، مل جائیں گے۔ ازمیر نے اسے دلاسا دیتے پاس رکھی بینچ پر بٹھایا اور خود اسکول ورکرز کے ساتھ ہر طرف بچوں کو ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ وہاں ہوتے تو ملتے۔ وہ امرین کے پاس آ گیا۔ امرین امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کا نفی میں ہلتا سر اس کی تمام سوالات کا جواب دے گیا۔ یک دونوں کی موبائل پر ایک میسج نوٹیفیکیشن موصول ہوئی۔ دونوں نے چیک کیا تو کوئی غیر انجان نمبر تھا۔ ایک تصویر اور وائس نوٹ بھیجا گیا تھا۔ تصویر تینوں بچوں کی تھی۔ وہ کسی جگہ بندھے ہوئے تھے اور تینوں کے چہروں پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ ازمیر اور امرین کے دل پر گھوسا سا پڑا۔ وائس نوٹ میں کہا جا رہا تھا کہ اگر اپنے دونوں بچوں کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو بتائے گئے ایڈریس پر فوراً پہنچو، اور پولیس کو قطعی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تینوں بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے تک وہ سمیٹ نہیں پائیں گے۔
امرین تو تصویر دیکھتے ہی رونے لگی تھی۔ ایسے میں ازمیر کو پورے ہوش میں رہ کر کوئی قدم اٹھانا تھا۔ اس نے اپنے تعلقات کا فوراً استعمال کیا اور انہیں ضروری ہدایات دیتا وہ امرین کو ساتھ لیے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ وہ جگہ شہر سے باہر ایک غیر گنجان آباد علاقہ تھا۔ بچوں کو جس گھر میں رکھا گیا تھا وہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جب ان کے کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اندر سے 2 آدمی باہر نکلے اور دونوں کو اندر لے آئے۔ سامنے ہی تینوں بچے کرسیوں پر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ امرین کی آنکھوں سے آنسو جبکہ ازمیر کی آنکھوں سے خون بہنے کو تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ازمیر نے ان آدمیوں سے پوچھا۔ صاحب جی، ہمارا کام صرف پیسے سے ہے، وہ ہمیں مل رہا ہے۔ آپ کا حساب تو میڈم جی سے ہے، وہ آدمی بڑے جاہلانہ طریقے سے ہنستا ہوا بولا۔ اس کی بات پر ازمیر چونک اٹھا۔ کون سی میڈم جی؟ ازمیر کے پوچھنے پر ایک آدمی نے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اس کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا۔ جب اچانک دروازہ کھلا اور اندر سے نکلتے وجود کو دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ ساکت ہوئے۔ خالہ جانی؟ ازمیر کے لب پھڑپڑائے۔ شاہدہ بیگم ہنس دیں۔ ہاں میں بھانجے، کیسا لگا یہ سب؟ بچوں کی طرف اشارہ کرتے وہ بولی۔ خالہ جان، اگر تو یہ مذاق ہے تو بہت بیہودہ مذاق ہے۔ ازمیر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ مت کہو مجھے خالہ، نہیں ہوں میں تمہاری خالہ۔ وہ بھی اب اپنے اصلی روپ میں آنے لگی تھی۔ اس ناگن کے لیے تم نے میری بیٹی کو نظر انداز کیا، اس کی محبت کو اس کے لیے سزا بنا دیا کہ اس نے اپنی جان ہی لے لی، مار دیا اس نے خود کو۔ ایسا کیا تھا اس میں، ایسا کیا تھا اس میں جس کے سامنے تمہیں میری بیٹی نظر نہیں آئی؟ ایک کے بعد دوسرا تھپڑ امرین کے چہرے پر مارتی وہ ہذیانی ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ روکنے چاہے لیکن ان کے آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ ایک بات بتاؤ، تمہارے بھائی کو اس ازمیر نے نہیں، میں نے مروایا تھا۔ امرین کے بالوں کو کھینچتے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ تم لوگوں کی ہر بربادی کی وجہ میں تھی۔ پہلے تمہارے بھائی اور وہاب کی لڑائی کروائی، ان کے بزنس میں بھاری نقصانات پر نقصانات کروائے۔ پھر جب بھی وہ تم سے ملنے کے لیے گھر آتے تو میں کہہ دیتی کہ ازمیر کی اجازت نہیں ہے، اور آخر میں تمہارے بھائی کو جان سے مار دیا۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتی وہ نیم پاگل لگ رہی تھی، جبکہ امرین کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اتنے سالوں تک جسے مورد الزام ٹھہرا کر وہ اس سے دور رہی، وہ تو سرے سے بے گناہ تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ ہر الزام اور خطا اس کے کھاتے میں لکھ کر اس کی سنے بغیر اسے سزا دے دی تھی۔ وہ تیورا کر گر گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جب ہوش میں آئی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر میں تھی، اپنے ہی کمرے میں، اپنے ہی بیڈ پر۔ اعظم اور معظم اس کے سرہانے بیٹھے مسلسل روئے جا رہے تھے۔ پروشا خاتون اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی کوئی ورد کر رہی تھیں۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ کیا وہ سب خواب تھا؟ وہ سب خواب سمجھ رہی تھی، لیکن اعظم اور معظم کے چہروں پر تھپڑوں کے نشان دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ وہ خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، ایسی حقیقت جسے دیکھنے سے پہلے وہ مر جانا چاہتی تھی۔ امی، امی، ازمیر بے قصور تھا، امی وہ ہمیشہ سے بے قصور تھا۔ پروشا خاتون کے گلے لگتی وہ رو دی۔ انہوں نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ میں جانتی ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگ لوں گی، لیکن امی مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ وہ زیانی ہوتی اپنا آپ ان سے چھڑوا کر بغیر دوپٹے اور چپل کے ہی باہر نکل آئی۔ اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس اپنے شوہر اور بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ماما، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی؟ وہ بھی لاؤنج سے نکل کر باہر کو بڑھنے ہی والی تھی جب ایک معصوم باریک سی آواز نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ امرین کو اس پکار میں اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ مڑی تو مبرہ سامنے ہی کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھوں میں دودھ کا گلاس لیے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے ماما۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری انرجی بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایسے میں صرف آرام ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ دودھ آپ کے لیے، مبرہ بولتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ امرین کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آس پاس کا ہر شور بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اگر کوئی آواز گونج رہی تھی تو وہ سامنے کھڑی اس معصوم سے وجود کی تھی۔ امرین بے دم ہوتی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وہ معصومیت سے مسکرا کر امرین کو دیکھ رہی تھی۔ ماما، یہ دودھ پی لیں پلیز۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو دودھ نہیں پسند، ڈیڈا نے بتایا تھا مجھے، لیکن آپ کو اس سے بہت ساری انرجی ملے گی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیسی محبت تھی اس کی؟ اتنی نفرت، اتنی دھتکار سہنے کے باوجود اس نے اپنی بیٹی کے دل میں امرین کے لیے نفرت نہیں ڈالی تھی، بلکہ اس کی باتیں وہ اس معصوم وجود سے کیا کرتا تھا۔ اس کے معصوم ذہن میں ماں کو دیکھے بغیر بھی اس کی محبت اڈیلا کرتا تھا۔ ہاں، محبت تو صرف ازمیر ملک نے کی تھی، امرین رضا نے تو بس محبت کا دکھاوا کیا تھا۔ میری بیٹی، مبرہ کو کھینچ کر گلے لگاتے وہ بے تحاشا رو دی۔ اپنے ہر خسارے پر، اپنے ہر نقصان پر کیوں رہی تھی وہ اتنا عرصہ دور، اپنے سے ہی دور؟ وہ آج جی بھر کر رو لینا چاہتی تھی۔ ماما، اگر تو یہ دودھ نہ پینے کا بہانہ کر کے آپ سمجھ رہی ہیں کہ بچ جائیں گی تو بھول ہے آپ کی۔ وہ منہ بسور کر بولی تو امرین نے اسے چٹا چٹ چوم ڈالا اور اس کے ہاتھوں سے گلاس لیتے وہ دودھ پی لیا۔ آپ کے ڈیڈ کہاں ہیں؟ امرین کو آخر 1 گھنٹے بعد بیٹی کے ساتھ لاڈ محبت کرنے کے بعد شوہر کا خیال آ ہی گیا۔
باہر لان میں بیٹھے ہیں۔ مبرہ کی نشاندہی کرنے پر وہ اٹھ کر باہر چلی آئی۔ مبرہ کے کہے کے مطابق وہ سچ میں لان میں ہی بیٹھا تھا، سگریٹ پیتا ہوا آسمان کو تک رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیے وہ اس کے پاس آئی۔ آج بھی پہلی رات کی طرح وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے ہچکچائی۔ ازمیر نے اس کا آنا محسوس کرتے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے بوٹ سے مسل دی۔ ہم بس جا رہے ہیں، وہ بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ امرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون اور کیوں؟ میں اور میری بیٹی۔ سوری ہماری وجہ سے تمہیں اور تمہاری فیملی کو مسائل پیش آئے، لیکن اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ میں اپنا بزنس یہاں سے دوسرے ملک شفٹ کر رہا ہوں۔ مبرہ اور میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ امرین لڑکھڑا کر گرنے کو تھی جب بے اختیار آگے بڑھتے ازمیر نے اسے سہارا دیا۔ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ تم بھی تو گئی تھی، ازمیر نے جتایا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس کی آواز آہستہ ہونے لگی۔ مجھے بھی ایک بار یہ غلطی کر لینے دو۔ ازمیر نے اسے سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ اس کے سینے سے لپٹ کر اس کے گریبان دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ نہیں، یہ غلطی کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے امیر، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے آنسو پلکوں کی بار توڑتے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ ازمیر کا ایک ہاتھ کمر سے ہٹتا اس کے گال تک آیا۔ تم نے لی تھی اجازت؟ وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، معافی کی طلب گار ہوں، لیکن تم مت کرو یہ غلطی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ سسک رہی تھی۔ تمہارا چھوڑ کر جانا مجھے مار گیا بیوی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے وہ شکستہ سا ہوا۔ ساتھ میں جینا سیکھیں گے؟ ازمیر کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس نے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ کر وہ آنسو پیے جو ازمیر کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ پھر کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ گی تم۔ وہ شاید کوئی وعدہ، کوئی مان چاہ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لینا۔ دوسرے گال پر ہونٹ رکھتے وہ اسے ایک وعدہ تھما رہی تھی۔ دونوں کی جان لے لوں گا۔ اندر سے اعظم اور مبرہ کے لڑنے کی آوازیں باہر تک آنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ آئی لو یو بیوی، امرین کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ آئی لو یو ٹو میر، اس کی داڑھی پر ہونٹ رکھتے وہ مسکائی۔ دونوں نے اندر کی جانب قدم بڑھائے جہاں ان کی زندگی کی اہم ہستیاں لڑنے میں مصروف تھیں۔ اچھا بتاؤ تو، خالہ جان کا کیا ہوا؟ دور جاتی عورت کی آواز سنائی دی۔ کیا ہونا تھا؟